گھر چھوڑنا، پرائے شہر میں آنا، کرائے کے کمرے میں اپنی دنیا بسا لینا، دوستوں کو یاد کرنا اور ان سے کنارہ کر لینا، سچ کہوں آسان نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور ہم لوگ جا رہے ہیں کراچی سے واپس دبئی وتھ ہیوی ہیوی ہارٹ، اور یہاں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا، اپنے دوستوں کو چھوڑنا بہت آسان نہیں ہوتا، بٹ یہی لائف ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کراچی سے دبئی یا دبئی سے کراچی کا جو راستہ ہے وہ بائی ایئر، وہ 2 آورس کا ہے، آلموسٹ 2 آورس کا ہے۔ کہنے کے 2 گھنٹے ہیں، لیکن ہمیں ایئرپورٹ میں ویٹنگ، چیک ان، اور پھر جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کے لیے ہم امیگریشن اور ان سب میں ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہ 2 گھنٹے 5-6 گھنٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ الاسٹک کی پٹی کو کھینچ کر کس لیں اور حسب معمول سانس لیں۔ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنا ماسک پہن لیں۔ کیبن میں دھوئیں کی موجودگی کی صورت میں فرش پر لگی ہوئی خودکار پٹیاں یا بتیاں جہاز سے باہر نکلنے کے راستے کی جانب رہنمائی کریں۔ برائے مہربانی نشست کی جیب میں رکھے ہوئے حفاظتی اقدامات کے کارڈ کو غور سے پڑھ لیں۔ ہنگامی حالات میں جہاز سے باہر نکلنے کے 8 راستے ہیں۔ 2 جہاز کے پچھلے حصے میں دائیں اور بائیں، 4 جہاز کے درمیانے حصے میں دائیں اور بائیں، اور 2 جہاز کے اگلے حصے میں دائیں اور بائیں۔ ٹیک آف اور لینڈنگ سے قبل کھڑکی کے پردے کھول دیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جب تک جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے، آپ اپنے حفاظتی بند باندھے رکھیں اور آگے کی طرف جھکے رہیں۔ ہنگامی صورت میں جہاز سے باہر نکلنے سے قبل حفاظتی بند کھول لیں اور اونچی اور نوکدار ایڑی کے جوتے اتار دیں۔ لائف جیکٹ آپ کی سیٹ کے نیچے موجود ہے۔ اس کو پہننے کے لیے جیکٹ کو اس کے بیگ سے نکال لیں۔ لائف جیکٹ کو سر پر سے گزار کر پہن لیں۔ جیکٹ کے ساتھ دی گئی ڈوریوں کو کمر کے گرد گزار لیں اور بکل کو ٹائٹ کر لیں۔ بچی ہوئی ڈوری کو کمر کے گرد محفوظ کر لیں۔ لائف جیکٹ میں ہوا بھرنے کے لیے لال رنگ کے فیتے کو نیچے کی طرف کھینچیں۔ اس کے علاوہ لائف جیکٹ میں لال نلکیاں موجود ہیں جن کے ذریعے بھی ہوا بھری جا سکتی ہے۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے سیٹی اور بتی کا استعمال کریں۔ لائف جیکٹ کو جہاز سے باہر نکلتے وقت ہی کھلایا جائے۔ بچوں کی لائف جیکٹ عملے کے پاس موجود ہیں جو ضرورت پڑنے پر تقسیم کی جائیں گی۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ پی آئی اے کا اسٹاف یوزلی مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی روڈ اور بہت مایوس لگتی ہیں، جب بھی ان سے ایئر ہوسٹس وغیرہ سے کوئی بات کروں تو بہت روڈلی جواب ملتا ہے۔ پی آئی اے کے واش روم بھی بہت گندے ہیں۔ اس کے علاوہ پی آئی اے میں ایک اور بات جو مجھے بہت ہمیشہ ہرٹ کرتی ہے کہ اس کی فلائٹ جو ہے ہمیشہ لیٹ ہوتی ہے، ہمیشہ لیٹ ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اس میں ٹریول کیا اور فلائٹ ٹائم پہ چل پڑی، تو یہ ہمارا جہاز جو ہے وہ چل پڑا ہے۔ پی آئی اے والے اکثر لگیج بھی مس کر دیتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں ان کا، اور پھر 2-3 دن کے بعد ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے لاتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں، لیکن یہ خواتین و حضرات، کیبن کی روشنی حفاظتی اقدامات کے تحت کم کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو روشنی کی ضرورت ہے تو سیٹ کے اوپر پینل میں روشنی کا Ladies and gentlemen, we will be lowering the intensity of the cabin lights for takeoff. If you, however, wish to read, you will find a reading light switch in the panel above your head. Thank you. ایروپلین نے اب کافی سپیڈ پکڑ لی ہے، اور یہ جو موومنٹ ہوتا ہے اس میں مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، حالانکہ میں نے بڑے ٹریول کیے ہیں، لیکن ہر دفعہ مجھے اس موومنٹ میں جب ایک دم سے سپیڈ اس کی ہائی ہوتی ہے اور پھر وہ بلندیوں کی طرف آہستہ 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 جانے لگتا ہے اور پھر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ زمین نظر ہی نہیں آتی، صرف بادل بادل نظر آتے ہیں۔ پی آئی کی فلائٹ اس طرح سے بھی بہت تکلیف دہ ہے کہ جب اکثر میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے اور اس نے کہا، کاؤنٹر پہ ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ جو فلائٹ ہے یہ اب کنورٹ ہو گئی ہے دوسری فلائٹ میں، یعنی مرج کر دی گئی ہے، اور یہ اب فلائی ہوگی شام میں یا نیکسٹ ڈے مارننگ میں۔ تو جن کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے اور جو کتنی تیاری سے نکلتے ہیں پورا پیک کر کے لگیج کو، اور ان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ وہی جان سکتے ہیں جو پوری رات جا کے پیکنگ کرتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں ایئرپورٹ اور ان کو پتہ چلتا ہے، سرپرائز ملتا ہے کہ بھئی فلائٹ تو ابھی ہے ہی نہیں آپ کی، آپ کیوں آ گئے؟ ہمارا جہاز پہنچ گیا بلندیوں پہ۔ کراچی میں پولوشن کی وجہ سے زیادہ دھواں تھا، اس لیے زمین تو بہت ہی جلدی غائب ہو گئی تھی۔ پھر یہ میں نے موبائل بند کر دیا اور پھر ریسٹ کیا تھوڑا سا، پھر ان کا کھانا پینا آیا۔ کھانا پینا یہ مناسب دیتے ہیں، کوئی اتنا خراب نہیں دیتے۔
اچھا بلکہ ہوتا ہے، اور میں سیٹ پہ ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے یہی سوچ رہی تھی کہ یہ 2 گھنٹے بھی کتنے طویل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ابراڈ سے آتے ہیں وہ ان کا راستہ 24 آورس 34 آورس اور بہت 48 آورس کا بھی ہوتے ہیں بعض فلائٹس، تو وہ لوگ کس طرح سے ٹریول کرتے ہوں گے۔ ہم پہنچ چکے ہیں یہ دبئی کی روشنیاں دیکھ لیں کتنی خوبصورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔